السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کرنا ہے. میری ساتھیوں سے گزارش ہے جو آ چکے ہیں وہ تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیں یا جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں. آپ ہلچل کریں گے تو گفتگو کا فائدہ اور مزہ ختم ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. لمبی بات ہے، اس میں سے ایک جز جسے میں اپنے درس سے پہلے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. مختصر سی بات، جناب یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں بھیجا گیا تو دو افراد ان کے پاس جیل میں لائے گئے، وہ بھی قیدی تھے. ان دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا. قال احدهما انی ارانی آسر خمرا وقال الاخر. اپنا اپنا خواب انہیں سنایا اور سنا کے کہنے لگے یوسف علیہ السلام سے آپ ہمیں بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، نیک شخصیت معلوم ہوتے ہیں، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلائیے، کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اس کا؟ جواب میں جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبعتکما بتعویلہ قبل ان یأتیکما. کہنے لگے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلاتا ہوں اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس آ جائے. ابھی کھانے کا اہتمام ہے، کھانے کا انتظام ہوگا. جیل میں جو کھانا وہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلا دوں گا.
لیکن چند ایک باتیں میں نے پہلے کرنی ہیں. انہوں نے توحید پہ گفتگو کی. اب میں جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے اپنے محترم تایا جان پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں ایمان سے تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، میں نے ایک درس میں ان سے یہ تفسیر سنی اور وہ آج تک دل و دماغ میں بیٹھی ہے. کہنے لگے جناب یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر اور جو انہوں نے توحید کی دعوت دی، جو ساری باتیں کی، اس سے پہلے کھانے کا ذکر کیوں کیا؟ یہ بات کہنی سمجھ نہیں آتی عام لوگوں کو. تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلا دوں گا. وہ کہنے لگے کہ یہ دلچسپی پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، توجہ کے ساتھ اٹریکشن لینے کا. جس چیز کو لوگ پسند کرتے ہیں، جس چیز کی لوگ چاہت رکھتے ہیں، اس کا تذکرہ کر کے رغبت دلا کے پھر اپنی بات، اپنا مدعا بیان کیا جائے تو لوگ بات دلچسپی سے سنتے ہیں. یہ جناب یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. میں نے آپ کو کہا ہے میں درس سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے لگا ہوں. بڑی توجہ سے سنیے گا. میرے پاس کھلانے کے لیے ماشاءاللہ بھائی جان تو بیٹھے ہیں، الحمدللہ آپ کھاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور بڑا کچھ ہوتا ہے یہاں پہ، چرچے آپ کے الحمدللہ. اللہ آپ کا دسترخوان وسیع کرے. جو لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں، جو لوگ نظام چلا رہے ہیں، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا آخرت میں اس کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے. میرے پاس آپ کو کھلانے کے لیے تو کچھ نہیں، ہاں البتہ میں آپ کے لیے گجرانوالہ سے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں، سارے ساتھیوں کے لیے انشاءاللہ کثیر تعداد میں. ہر بندے کو انشاءاللہ ایک ایک تحفہ ہم دیں گے. دوست بیٹھے ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں. وہ تحفہ آپ کو فائدہ تب دے گا، آپ کو اصل اس کا تحفے کا فائدہ تب ہوگا اگر آپ درس کو توجہ سے سنیں. میری بات سمجھ گئے؟ اگر توجہ کے ساتھ گفتگو سنیں گے، درس سنیں گے، تو پھر آپ کو واقعتاً محسوس ہوگا یہ تحفہ بڑا قیمتی ہے، بڑا اس کا فائدہ. وگرنہ میں بھی آپ کو اس تحفے کی حیثیت کا ہی نہ اندازہ ہو. سنیں گے سارے توجہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرات محترم، معاملہ یوں ہے، دنیاوی زندگی کسی بھی بندے کی آزمائشوں سے خالی نہیں. اچھی طرح ایک بات سمجھ لیں، اپنی زندگی کے حوالے سے شکوہ کرنا چھوڑ دیں کہ میں شاید بڑی پریشانی کی زندگی، یا شاید غم صرف میری زندگی میں ہی ہے، تکالیف میری زندگی میں ہی ہے. پہلا نقطہ، پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں، ملک کا، چونکہ اب بادشاہت کا دور تو کم ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی ہو، ملک کا صدر بھی ہو، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میری زندگی میں کوئی غم نہیں، تو وہ جھوٹ بکتا ہے. بات صحیح ہے؟ کوئی کتنا ہی لینڈ لارڈ کیوں نہیں، کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہیں، کتنے سورسز والا کیوں نہیں، پاورفل انسان کیوں نہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کوئی کتنے ہی اچھے گھر میں کیوں نہیں بیائی گئی، کتنے ہی اونچے خاندان میں کیوں نہیں چلے گی، خاوند بڑا ہی اچھا مل گیا اور بڑا کچھ ہو گیا، لیکن کوئی بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی غموں سے خالی ہے، میری زندگی میں غم کوئی نہیں. پر ناممکنہ بات ہے. ہر ایک کی زندگی میں غم ہے، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں. کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہر ایک کی لائف میں ہے ہی ہے. کوئی کسی بات سے پریشان ہے، کوئی کسی بات سے. ایسا ہے، اپنے غموں سے نجات پانے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، دکھ اور تکالیف سے نکلنے کے لیے ہر بندہ اپنی محنت، کوشش، کاوش، طاقت کے مطابق، استعداد کے مطابق سٹرگل کر رہا ہوتا ہے. مالی پریشانی ہو تو مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کاروباری طور پہ کوششیں کی جاتی. گھریلو پریشانی ہو، خاندان کے افراد کو ڈالا جاتا ہے. اللہ نہ کرے بچے بچی کا معاملہ بگڑ جائے، کوئی رشتہ داروں کی طرف سے معاملہ بگڑ جائے تو تب بھی کوشش کی جاتی ہے علاقہ کے افراد کو ڈالا جائے، شہر کے بڑوں کو ڈالا، جو معاشرتی مسائل بگڑ جائیں شہر کے بڑے، تب بھی ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کاروباری معاملے بگڑ جائیں تو بزنس مین ڈھونڈنے جائیں. اپنی اپنی ٹینشنز اور اپنی اپنی پریشانی کے مطابق ہم ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش. بحیثیت مسلمان ہم جو کوششیں کاوشیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک کوشش جو ہم میں کامن ہوتی ہے اور عمومی طور پہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے،
ہم جب دیکھتے ہیں کہ بات میرے اختیار اور میرے بس سے، میرے ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے، میں نے جتنوں کو کہنا تھا کہہ لیا، میں نے جس سے ریکویسٹ کرنی تھی کر لی، میں نے جو معاملہ کرنا تھا، جتنی اسٹرگل کرنی تھی کر لی، ایک چیز جو ہمارے دماغ میں عموماً، اور اللہ کرے سب کی کرے، کلک کرتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے، ہم بظاہر نیک معلوم ہونے والے افراد جو ہمیں اچھے دکھ رہے ہوں، نیک لوگ محسوس ہو رہے ہوں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کیا حضرت صاحب آپ نیک آدمی ہیں، آپ ولی آدمی ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، گھر میں ٹینشن ہے، دعا کیجئے گا، کہتے ہیں؟ بولیے، میری باتوں کا آپ ساتھ ساتھ جواب دیں گے تو بات چلے گی، ورنہ رک جائے گی بات۔ کہتے ہیں خطبہ جمعہ میں پرچی لکھ کے آ جاتی ہے، محترم بھائی جان یہاں پہ پڑھاتے، وہ پرچی آ جاتی ہے، گھر میں پریشانی ہے، رزق کی کمی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، جو جس کی ٹینشنز ہیں، ہم جو اپنے سے نیک محسوس ہونے والا بندہ ہوتا ہے نا، جس کے متعلق ہمارا گمان ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں بھائی جان آپ کی مہربانی ذرا میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، قاری صاحب دعا کیجئے گا، حضرت صاحب دعا کیجئے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، میں یہیں پہ بات کی وضاحت کر دوں، یہ معاملہ خلاف شریعت نہیں، بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت شدہ معاملہ، ایسے ہی ہے بھائی جان، بالکل درست معاملہ۔ نیک بندے کو دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، نیک بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ میں بات طویل نہ ہو جائے، موضوع ہمارا دوسری طرف نہ نکل جائے، اشارتاً آپ کو بتلا دیتا ہوں، لوگ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور ریکویسٹ کیا کرتے تھے، گزارش کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہی، فلاں معاملہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے لیے دعا کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی عموماً لوگوں کو نہیں یہ بات علم ہوگی، کم لوگ جانتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہوتا کہ کوئی فلاں ساتھی، فلاں صحابی عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کے دعا کے لیے کہا کرتے تھے میرے لیے دعا کرنا۔ نیک لوگوں سے دعا کی درخواست بولیں کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا تذکرہ ملتا ہے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور ان سے آگے ریکویسٹ کی تھی، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان سے دعا کرواتے، واضح تذکرہ میں، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا، اور اللہ رب العالمین نے دعا فوراً قبول کی، فوراً بارش برسی، یعنی یہ ایک جائز ہمارا ہے۔ حضرات محترم، پہلا نقطہ اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اپنے سے نیک معلوم اور محسوس ہونا، یا جو بھی بندہ نیک معلوم محسوس ہوتا ہے اس کو دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ اب ایک بات سمجھیے گا ذرا توجہ کے ساتھ، ہمارے رب نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں کثیر تعداد ہے، میں اور آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن موٹی موٹی جو ان کی تقسیم ہے، جنوں انس سے پہلے ایک جماعت ہے جسے ہم ملائکہ کہتے ہیں، فرشتے، جانتے ہیں سارے؟ قرآن کریم وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ۔ اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے ایک مخلوق فرشتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا یہ لازمی جز ہے فرشتوں پہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے مخلوق فرشتے موجود ہیں، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں ان کے پروں کا تذکرہ، یہ ایک لمبا الگ موضوع ہے۔ کیسی ہے وہ قوم، کیا حیثیت ہے ان کی، کیسی ہے وہ مخلوق؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، اللہ کے وہ بڑے مکرم لوگ ہیں، بڑے باعزت لوگ ہیں جو فرشتے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، ان کی خاصیت یہ ہے
ان کی خوبی یہ ہے وہ کبھی بھی اللہ کی کہی ہوئی بات سے آگے بڑھتے نہیں. جو اللہ نے انہیں حکم دے دینا انہوں نے صرف وہی کرنا ہے. اپنی من مانی نہیں کرتے, اپنی مرضی نہیں کرتے. لا یسبقونہ بالقول, آرڈر ملا وہم بامرہ یعملون, جو حکم ملتا ہے صرف وہی کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کوئی کام کرتے نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون. ان کی ایک خوبی اور بھی ہے, وہ سفارش کرتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں. الا لمن ارتضی, چونکہ فرشتوں کی صفت یہ ہے, خوبی یہ ہے, وہ اپنی مرضی سے نہ کوئی بات کرتے ہیں, نہ کوئی کام کرتے ہیں, نہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. کوئی عمل جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے تب تک وہ کام کرتے ہی نہیں. وہ سفارش کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سے التجا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ الا لمن ارتضی, اللہ رب العالمین جس کے بارے میں پسند کرتے ہیں نا کہ میرے فرشتے اس شخص کے لیے دعا کریں, فرشتے صرف اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے, میں نے اور آپ نے اس نقطہ کو سمجھنا ہے. قرآن کی آیت کے مطابق فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے؟ فرشتے کام کرتے کس کی مرضی سے ہیں؟ اگر وہ دعا کرتے ہیں تو کس کی مرضی سے کرتے ہیں؟ اللہ اگر فرشتوں کو دعا کرنے کا کہہ رہے ہیں تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی مانگی ہوئی دعا کو قبول نہ کرے؟ بڑا باریک سا نقطہ ہے, تھوڑا سمجھنے والا ہے, جملوں کو آپس میں ملائیں گے تو سمجھ میں آ جائے. اگر فرشتوں کی ہوئی دعا رد ہونی ہوتی تو اللہ ان کو کہتے ہی نہ کرنے کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پھر تو وہ کرے ہی نہ دعا. الا لمن ارتضی, جس کے متعلق اللہ چاہتے ہیں اس کے متعلق فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ کی مرضی نہ ہو تو فرشتے دعا کرتے ہیں نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا جس کے متعلق فرشتوں نے دعا کی وہ دعا لازمی قبول ہو کے رہے گی. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے لیے مسجد کا امام نہیں, خطیب صاحب نہیں. کیوں؟ معذرت کے ساتھ, بڑے نیک ہوں گے, بڑے اچھے ہوں گے, بڑی اعلیٰ ہستی ہوں گے, لیکن ان کی دعا کی گارنٹی کہیں پہ ملتی ہے؟ نہیں. کوئی کہہ سکتا کہ نہیں ہمارے قاری صاحب دعا کریں گے تو دعا لازمی قبول ہونی ہونی ہے, فلاں صاحب بڑے عالم ہیں وہ دعا کریں گے تو قبول ہونی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے, ہمارے پاس ایسی کوئی شورٹی نہیں, ہم کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن جن کی دعا کے متعلق اللہ رب العالمین بتلا رہے ہیں وہ مانگتے ہیں تو رب کے حکم سے مانگتے ہیں, جب تک رب پسند نہیں کرتا تب تک وہ دعا کرتے نہیں. وہ جس کے لیے دعا کریں کیا وہ دعا رد ہو سکتی؟ تو کتنے خوش نصیب ہیں پھر وہ لوگ جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. ہے نا عظمت والے؟ کتنا اونچا مقام ہو انسان اور دعا اس کے لیے فرشتے. اسے قاری صاحب کی دعا کی ضرورت ہے, مولانا صاحب کی, حضرت صاحب کی, شیخ صاحب کی, صوفی صاحب کی, پیر صاحب, کسی کے آستانے پہ جانے کی اسے ضرورت ہے جس کے لیے رب کے فرشتے دعا کریں؟ تو پھر ہاتھ اٹھا کے بتلائیں, چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے فرشتے دعا کریں؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی فرشتے دعا کریں, ہمیں بھی فرشتے دعائیں دیں. رب کی پسندیدہ برگزیدہ مکرم مخلوق وہ ہمارے لیے دعائیں کریں. کتنا عظمت والا. فرشتے دعائیں کن کے لیے کرتے ہیں؟ مختصر سا وقت کی بجن ٹائم کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. کوشش کروں گا انشاءاللہ 25-30 منٹ میں جتنے بیان ہو سکے بیان ہو جائیں, باقی پھر کبھی سے انشاءاللہ. توجہ کے ساتھ بات سننی اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ ہم نے انشاءاللہ فرشتوں کی دعا پانی ہے نا انشاءاللہ فرشتوں کی دعا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی بات, پہلا معاملہ, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر. میں آغاز رمضان سے ہی کرتا ہوں, پروگرام میرا کچھ تھا لیکن ایویں اچانک ذہن میں رمضان کا آیا تو چلیں اسی سے بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی المسحرین۔ میں ایک کلیہ پہلے آپ کو بتلا دوں، وہ آپ کے کام آئے گا۔ جب بھی قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں فرشتوں کے حوالے سے یصلون کا لفظ آئے نا کہ وہ درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب درود نہیں ہوتا، درود کی تفسیر ہو جاتی ہے، تشریح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے متعلق آئے کہ اللہ درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ مختلف تراجم ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے معاملات میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ خیر والا معاملہ فرما دیتے ہیں، اور بھی کئی تراجم، لیکن یہ بنیادی موٹی باتیں۔ اللہ رب العالمین جس پہ درود بھیجنے کا اعلان، فرشتے جس کے اوپر درود بھیجیں اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک، فرشتے اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا، فرشتے اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ رحمت اور مغفرت جس کے بارے میں بھی آئے کہ فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے دو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، رحمت کی اور مغفرت کی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المسحرین، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر اپنا رحم نازل فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے معاملات میں برکت فرماتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے اللہ سے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جو سحری کھاتے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا اوکھا کام ہے نا۔ کھانا ہے آپ نے، کھانا تو ناول کرنا ہے، اور اللہ رحمتیں نازل کریں گے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور میں پڑھ رہا تھا ایک روایت کے الفاظ تو یہاں تک ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سحری کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پیو۔ کیوں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں جو سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ ضمناً بات ہے، میں کل ویڈیو یا پرسوں دیکھ رہا تھا، آپ کے مرکز کا بھی ماشاءاللہ معاملہ ہے، ابتسام بھائی جان کے مرکز کی ویڈیو آئی ہوئی تھی سحری کا، تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کا اہتمام کرواتے ہیں، جو اس معاملے میں تعاون، جو خود بھی کرتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو کرواتے ہیں، وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے، اور ان کے لیے کیسی مغفرت اور رحمت کی دعائیں ہو رہی ہوں گی، کیا ان کے ساتھ معاملہ۔ میرے اور آپ کا جو موضوع ہے اس کے مطابق جو بندہ سحری کرتا ہے فرشتے اس کے لیے، افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، کچھ بدنصیب ایسے گھرانے بھی ہوتے ہیں جہاں رات کو 1-1:30 بجے کھانا کھا لیا جاتا ہے اور ظہر کے وقت آنکھ کھلتی ہے، سحری کا اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ شروع رمضان میں بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بڑے جنونی ہوتے ہیں، بڑا لگے ہوتے ہیں کہ چلو جی سحری کھانی ہے، سحری کھانی ہے، سحری کا اہتمام کرنا ہے۔ جیسے جیسے 5 7 10 روزے نکلتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی رات ہی کھانا لیٹ، پھر علماء سے سوال کرتے پیچھتے ہیں، کیوں بھائی جان پوچھتے ہیں، پھر 8 پہر روزہ ہو جاندہ ہے جی، راتی کھانا کھا کے لیٹ سوتے سے پھر آنکھ ہی نہیں کھلی تو روزہ ہو جائے گا۔ اور بھائیو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور یہودیوں کے روزوں کے درمیان فرق ہی سحری کا بتلایا۔ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ بغیر سحری کے روزہ تو یہودیوں کا ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کا روزہ سحری والا ہوتا ہے۔ ہم اس میں بھی لاپرواہی کر رہے ہیں، ہم اس میں بھی، اور پھر اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں کھانا کھانے پہ تو کیوں چھوڑیں؟ کریں گے اہتمام انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ اکبر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بات طاہرا، جو بندہ رات سونے کے لیے بستر پہ آیا اور سونے سے پہلے اس نے وضو کر لیا، کتنے منٹ کا کام ہے؟ 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ، بڑی تسلی کے ساتھ تو 3-4 منٹ لگا لیں گے۔ رات سونے کے لیے بستر پہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے سونے سے پہلے وضو کر لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، پاک صاف ستھری حالت میں، باوضو حالت میں آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری رات، ساری رات
اللہ رب العالمین ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے سرہانے کھڑا رہتا ہے. یہ بندہ سویا ہے اور فرشتہ اس کے سر پہ کھڑا ہے. اب دو روایتیں جمع ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی روایت کے الفاظ، رات کے کسی بھی پہر یہ کروٹ لیتا ہے. دائیں کروٹ پہ سویا تھا، آنکھ کھلی یا نہ بھی کھلی، اس نے کروٹ تبدیل کی، یہ سیدھا ہو کے لیٹ گیا. سیدھا سویا تھا، یہ بائیں کروٹ پہ چلا گیا. اس نے رات میں جتنی دفعہ کروٹ لی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتہ فوراً ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اللہ اپنے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دے، یہ تو رات پاکیزگی کی حالت میں سویا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو سویا ہوا ہے، اسے خبر ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں، رات میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کروٹے، لیکن اس کے سرہانے فرشتہ موجود ہے جو مستقل جب یہ کروٹ لیتا ہے اس کے لیے دعا کر رہا ہے. دوسری روایت کے الفاظ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات جتنی دفعہ اس کی آنکھ بیدار ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، فرشتہ فوراً اللہ کے روبرو ہاتھ اٹھا دیتا ہے. یہاں پہ الفاظ ہیں، اللہم اغفر لعبد فلان، فرشتہ باقاعدہ نام لیتا ہے، اللہ یہ تیرا فلاں بندہ فإنہ بات طاہرا، یہ پاکیزہ حالت میں سویا تھا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. لوگوں، سٹیج سے نام لیا جائے، کسی بڑی جگہ پہ نام پکارا جائے، ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے. وہاں پہ میری عزت ہوئی ہے، مجھے مخاطب کیا گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا، مجھے وہ کتنا عظمت والا بندہ ہے جس کا نام فرشتے لے رہے ہیں، اور لے کس کے سامنے رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے. اور کہہ کیا رہے ہیں؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف. اس کے ذمہ کو گناہ رہ سکتا ہے؟ اچھا یہ بات سمجھیے گا، صرف مغفرت سے گناہوں کی بخشش نہیں ملتی. قرآن کریم بھرا پڑا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آپ کی زندگی میں جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کی کثیر تعداد آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے. کاروباری ٹینشنز ہوں، گھر میں پریشانی ہو، بیوی سے جھگڑا ہو جائے، اولاد نافرمان نکلا ہے، بیوی بچے پریشان کر رہے ہیں، بیٹی کے سسرال والے ظلم و ستم کر رہے ہیں، تنگی آ رہی ہے، پارٹی پیسے لے کے بھاگ رہی ہے. عمومی طور پہ قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق اور بھی اقسام ہے، لیکن زیادہ بڑی تعداد آپ کے گناہوں کی سزا آپ کو مل رہی ہوتی ہے. اور جس بندے کے گناہ رات کو سوئے ہوئے فرشتے معافی مانگ مانگ کے معاف کروا رہے ہیں، اسے صبح ٹینشن باقی رہے گی، سکون اٹھے گا. یہیں پہ بس نہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بندہ جو رات باوضو حالت میں سویا، صبح بیدار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیدار ہوتے ہی، یہاں پہ اس حدیث مبارکہ میں نوافل کا تذکرہ نہیں، اس حدیث مبارکہ میں اذکار کا تذکرہ. میں نے بھائی جان کا ایک کلپ سنا ہوا جس میں انہوں نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا تذکرہ، لیکن جو حدیث میں سنا رہا ہوں اس میں ان اذکار کا بھی تذکرہ نہیں. صرف رات کو باوضو حالت میں سویا، آنکھ کھلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی خیر مانگے یا آخرت کی خیر مانگے، جو مانگے گا اللہ رب العالمین اس کو عطا کر دیں گے. ہے ضرورت مولانا صاحب کے پاس پرچی بھیجنے کی؟ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگوں کیوں ہم سستی کر جاتے ہیں؟ رات سونے کے لیے بستر پہ آتے ہیں، معذرت کے ساتھ ایک آدھے منٹ کی بات میں اشارہ کر دیتا ہوں، ہمارا واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے، ہماری چٹ چیٹ چل رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں اب وہ محرم کے ساتھ ہے یا نہ محرم کے ساتھ. ہم فیس بک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں رات سونے کے لیے، بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہیں. وہ ویڈیوز بیچ میں چل رہی ہیں، بیچ میں کلپس چل رہے ہیں، وہ اچھے ہیں، برے ہیں، گندے ہیں. میں نہیں کہتا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن چل رہے ہیں نا، دیکھتے 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 پتہ نہیں چلتا کس وقت آنکھ لگتی ہے، موبائل سائڈ پہ گر جاتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں. کتنی افسوسناک بات ہے. ہیں ہم مسلمان، چاہتے ہم جنت ہیں، گناہوں کی معافی کا ہم سوال کرتے ہیں، پریشانیوں کے ہم روتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے ہم شکوے کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور جو طریقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس پہ عمل کرتے نہیں. آج سے پھر ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ رات کو باوضو سویا کریں گے. میں وعدہ نہیں لے رہا، ارادہ کروا رہا ہوں، تاکہ اگر خدا نہ خاصہ نہ بھی ہو تو گناہ تو نہ ہو. ٹھیک ہے نا بھائی جان؟ ارادہ تو کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ، باوضو سویا کریں گے انشاءاللہ. تیسری بات، اللہ اکبر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اللہ اکبر. بڑا ہی قیمتی معاملہ، بڑا پیارا چیپٹر. توجہ کے ساتھ یہ پہلی صف دیکھ رہے ہیں، اس پہ چند افراد بیٹھے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ ان کے معاملات میں برکت فرماتے ہیں، اللہ ان لوگوں پر اپنی رحمتوں کو نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو نماز کو پہلی صف میں ادا کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. جس کو پہلی صف میں جگہ مل جائے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الثانی، اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں سارے صحابہ پہ نازل فرمائے. بڑے ہی پیارے انسان، اور اللہ کی قسم امت کے بڑے خیر خواہ، امت کی بڑی بھلائی چاہتے تھے. نہ سوال کرتے تو شاید ہم اجر سے محروم رہ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. جو پہلی صف کے خوش نصیب افراد ہوتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف والے ان کے لیے نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بات کو دہرایا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اللہ اور اس کے مقرب فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کہ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الثانی، دوسری صف والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وعلی الثانی، ہاں دوسری صف والوں کے لیے بھی فرشتے اللہ کے ہاں دعائیں کرتے. کتنی صفیں ہیں ماشاءاللہ. یہ انعام ساری صفوں کو مل رہا ہے. بولیں مائنڈ نہ کیجئے گا، کوشش کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، کل سے صحیح انشاءاللہ. اور پتہ ہے کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ اور بڑی پیاری حدیث. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء وفی الصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا فاستحموا علی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگوں کو پتہ چل جائے نا، معذرت کے ساتھ ابھی بھی محسوس کر رہے ہوں گے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوسری صف میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے فرشتے مستقل دعاؤں میں ہیں، مستقل دعاؤں میں ہیں. تو ذہن میں پچھلی صف والوں کو خیال تو آ رہا ہوگا کہ یار ہمیں اگلی صف میں بیٹھنا چاہیے تھا، ہمیں اگلی صف میں آنا چاہیے تھا. پچھلی صف والوں کو معذرت کے ساتھ یہ فیسلٹی بولیں نہیں مل رہی. میں دینے والا نہیں، دینے والے ذکر کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصل عطا کرنے والے اللہ رب العالمین. صرف پہلی دو صف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر پتہ چل جائے، لوگ اگر جان جائیں ما فی النداء وفی الصف الاول، آذان کہنے میں، آذان پڑھنے میں اور پہلی صف میں بیٹھنے میں ملتا کیا ہے. ابھی تو یہ مختصر سی بات، ابھی تو یہ ایک جملہ ہے نا، ابھی تو یہ ایک انعام ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر لوگوں کو ساری باتیں پتہ چل جائیں، لوگوں کو سب کچھ علم ہو جائے کہ پہلی صف والوں کو کیا کچھ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آپس میں قرآن اندازی کر کے پہلی صف میں جگہ لیں، باقاعدہ پرچیاں ڈالی جائیں، جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا. حضرات غور کریں، یہ تو رمضان ہے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، مسجد آباد ہے. لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے یہی مساجد ہوتی ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، پہلی صف مکمل نہیں ہو پاتی، دوسری تیسری صف کی تو بات ہی نہیں آتی. مسجد نمازیوں کو ترس رہی ہوتی ہیں، ہم باہر ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، ہم باہر ٹینشنیں سنا رہے ہوتے ہیں، ہم باہر شکوے کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں. معذرت کے ساتھ مجھ سمیت میں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ کی طرف ہاتھ بعد میں اٹھانا ہے، پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم نماز پڑھنے کے لیے آ بھی جائیں، عموماً پہنچتے تب جب نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے. ہم گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، 10 منٹ پہلے کوئی کہہ دے نماز پہنچ گئے 10 منٹ پہلے، اور 10 منٹ بعد تب نہیں ہمیں افسوس ہو رہا ہوتا کہ ساری نماز ضائع کر دی، اجر تو ضائع کر. وہ پہلی صف بھی ختم ہو گئی، وہ سارے اجر و ثواب بھی ختم ہو گئے، وہ جماعت کا نماز بھی ثواب بھی جاتا رہا.
وہ بڑی بھی کوشش کرے تو ہم تیسری چوتھی رکعت میں شامل ہو کے بھاگ کے دوڑ کے مسجد میں پھر دوڑ لگ رہی ہوتی ہے، پھر شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جماعت مل جائے. وہ نہیں بھائی، 10-15 منٹ کا سارا معاملہ ہے. آ جاؤ، اگر آ کے پہلی صف میں بیٹھ جاؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے مقرب فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. اور یہ کیسا معاملہ؟ پہلی صف میں بیٹھنے کا لازمی بات ہے، بیٹھے گا وہ جو پہلے آئے گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احدکم ما قعد ينتظر فی الصلاۃ فهو فی الصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی بندہ مسجد میں نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یہ نہ لکھنا کہ میرا بندہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، یہ لکھو وہ نماز ہی ادا کر رہا ہے. یہ بیٹھا تو نماز کے لیے ہے نا، تم یوں ہی لکھو یہ نماز ادا کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدعو لہ الملائکہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. فرمایا جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ تسبیحات نہیں پڑھ رہا، یہ دعا نہیں کر رہا، یہ کوئی ذکر نہیں کر رہا، یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ خالی آ کے بیٹھا ہے اور نماز کا انتظار کر رہا ہے کب نماز کا ٹائم ہوگا، قاری صاحب محترم آئیں گے نماز کروائیں گے. یہ چپ بیٹھا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے سرانے کھڑے اور کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ اس پر رحمت نہ. اور جو خود بیٹھا ہے چپ اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کیا فرشتوں کی دعا رد ہوگی؟ اور وہ کتنا مقرب بندہ، وہ کتنا معزز بندہ، کتنا احترام کے لائق بندہ ہے جو خود تو چپ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. اچھا اگر یہ خود ہاتھ اٹھا ہی لے توجہ کے ساتھ، اس نے دیکھا نماز کا ٹائم تھا، فار ایگزامپل عصر کی نماز 4 بجے نماز ہے، یہ 3:45 مسجد میں آ گیا، یہ آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، یہ جب تک بیٹھا ہے فرشتے تو اس کے لیے دعا شروع ہو گئے، فرشتے اس کے لیے دعا، اس نے دیکھا 10 منٹ ابھی پڑے ہیں، میں بھی دعا کر لیتا ہوں، فرشتے تو میرے لیے مانگ رہے ہیں، میں بھی رب سے مانگ لوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان و بین الاقامہ. یہ اللہ کے اتنا قریب ہے، اللہ کو اتنا محبوب ہے، اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے، اس وقت یہ اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ وہ دعا قبول کر لیں گے، وہ رد نہیں ہوتے. دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن میں کتنی دفعہ اذان کہی جاتی ہے؟ تہجد کے نکال دیں 5 دفعہ. دن میں 5 دفعہ ہمیں موقع ملتا ہے، فرشتے ہمارے لیے دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں، یہ آ جائیں ہم ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ رب العالمین منتظر ہوتے ہیں یہ مانگے میں رب ان کی ہر دعا کو قبول کروں، یہ جو مانگے میں انہیں ادا کر دوں. ہم آتے ہی نہیں، ہم پہنچتے ہی نہیں. ہمارے موضوع کے حوالے سے بات، جو بندہ مسجد میں نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اچھا یہ تو بات تھی نماز سے پہلے کی. جس نے نماز ادا کر لی اور سلام پھرتے اس کی نظر اپنی جوتی پہ نہیں پڑی، توجہ کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں، فوراً اپنی جوتی نہیں تلاش کر رہا اور فوراً نکلنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ رہا، او ہو اے پچھلے صاحب نے نماز شروع کر لی ہوں تے 3 منٹ کھلونا پڑ. اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہوتی ہے، یہ نہیں کرتے کہ بیٹھ جائیں تسبیحات پڑھ لیں، یہ نہیں کرتے کہ چلو ٹھیک ہے پیچھے نماز شروع ہے، کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو میں بھی اتنی دور کا آتے ہوں، جان بوجھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو تکلیف ہوتا ایسے کہ نہیں ہوتا، اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ بیچارہ جلدی جلدی اپنی نماز کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ کب میری میں نماز مکمل ہونی ہے اور اس نے باہر جانا ہے. میں سخت جملے نہیں بول رہا، میں آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ورنہ لہجہ تلخ ہوتا ہے. آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے 2-4 منٹ مسجد میں بیٹھ جائیں، سکون کر لیں، نہیں فوراً بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کا طرز عمل بتلایا. معذرت کے ساتھ منافق کی نشانی ہے اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا، وہ آ ہی جائے تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور یوں ہو نہیں رہا ہوتا، صفیں پھلانگ رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں. اور اللہ کی قسم دکھ کے ساتھ صرف سمجھانے کی غرض سے میں نے پہلی دوسری تیسری صف کے نمازیوں کو زیادہ یہ حرکتیں کرتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ پہلے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی دے پہلے دے آئے ایسا ہونا ہے، پچھوں آئے نے تو ہونا آگے پیچھے اپنی نیند کے بیٹھ گئے، اسی کیوں انتظار کریے. نہیں بھائی بیٹھ جاؤ،
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نماز کو ادا کرے، نماز کو ادا کرنے کے بعد جب تک وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے. ایک روایت کے الفاظ، دوسری روایت کے الفاظ، اور اس کے اوپر مفسرین کا کلام یعنی گفتگو ہے، انہوں نے بحث کی اور انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی. انہوں نے کہا نہیں، مسجد میں رہے، کہیں بھی رہے، اپنی جگہ تبدیل کر لے، اپنی جگہ تبدیل کر لے. یہاں نماز پڑھی، سنتیں وہاں پہ جا کے ادا کر لے، تسبیحات وہاں پہ کر لے، کوئی مذائقہ نہیں. جب تک وہ مسجد میں رہے گا اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. اللہ یہ تیرا بندہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آیا تھا، مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول، جس کے اوپر فرشتوں کے مانگے ہوئے رب سے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، اسے کوئی تنگی رہ سکتی ہے، کوئی مشکل آ سکتی. اگلی بات اسی سے منسلکہ، نماز کو ادا کر کے مسجد میں بیٹھنا کیسا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی ربی تبارک و تعالی رات فی المنام، بعض روایات میں الفاظ میں وضاحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اللہ رب العالمین میرے خواب میں آئے، رات میں نے اللہ رب العالمین میرے خواب میں آئے. اللہ رب العالمین نے مجھ سے سوال کیا هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے کن کے لیے جھگڑا کرتے ہیں؟ کس کام میں فرشتے آپس میں لڑائی کرتے ہیں؟ بھاگنے کی کوشش، سبقت لے جانے کی کوشش. هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کس کام کے لیے جھگڑا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ میں جانتا ہوں، فی الکفارات، وہ کفارات ہیں. کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وضاحت فرما دی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد ینتظر الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. والمشی علی الاقدام الی المسجد، پیدل چل کے مسجد کی طرف جانا. واسباغ الوضوء علی المکاری، جس وقت وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا اس وقت وضو کرنا. سستی ہو رہی ہے، کہلی ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے وضو کروں گا آنکھیں کھل جائیں گی، نیند ڈسٹرب، ایسی حالت میں یا سردی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفارات ہیں. من فعل هذا عاش بخیر ومات بخیر، حدیث کے الفاظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ تین کام کیے جب تک زندہ رہے گا خیر کے ساتھ رہے گا، موت آئے گی تو خیر کے ساتھ. جب تک زندگی لکھی ہے خیر والی ہوگی، موت آئے گی تو خیر والی. اور کیا خیر؟ کیسی خیر؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یہ ہے اللہ کے ہاں یہ بندہ یوں ہوتا ہے گویا اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا، اس طرح اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں. جس طرح نومولود بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، فرمایا بالکل اسی طرح جو نماز کو ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ایسے صاف فرما دیتے ہیں گویا اس کے اوپر کوئی گناہ باقی تھا ہی نہیں. یہ ہے کفارہ. نماز ادا کرتے ہیں، تسبیحات نہیں پڑھتے، ذکر اذکار آج سے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کریں گے ذکر اذکار انشاءاللہ. نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھیں گے انشاءاللہ. جب تک آپ بیٹھیں گے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزلان ملکان، دو فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے دو فرشتے روزانہ اترتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک فرشتہ لوگوں کو سرعام توجہ کے ساتھ ایک فرشتہ لوگوں کو بددعا دیتا ہے. فرمایا ایک فرشتہ لوگوں کو دعا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتہ دعا دیتا ہے اور جو فرشتہ بددعا دیتا ہے وہ کیا کیا ہے ان کی دعائیں اور بددعائیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقن خلفا، ایک کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا. پہلا کہتا ہے اللہ جو لوگ تیرے رستے میں خرچ کر رہے ہیں
اللہ ان کے مال کو باقی رکھ، ان میں اضافہ فرما۔ فرشتہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ دعا دے رہا ہوتا ہے۔ مفسرین نے اب اس کی بڑی وضاحت لکھی، انہوں نے لکھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، دو باتیں سمجھنے والی۔ ایک تو یہ، آپ اگر لاکھ میں سے 1000 دے رہے ہیں، اچھی طرح اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لے، اللہ رب العالمین پہ یہ یقین بنا لے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، وہ 1000 کم نہیں ہوگا، وہ بڑھ کے رہے گا، زیادہ ہوگا ہی ہوگا۔ معنی کثرت صدقۃ، صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں ہونا۔ دوسرا معنی مفہوم یہ ہے، جو خرچ کیا ہو وہ مال کو کم نہیں ہونے دیتا، ایسے بندے کا نقصان نہیں ہوتا۔ ایسا بندہ سال بعد حساب نکال لے تو راس نہیں کھا گیا ہوتا۔ احسان بھائی سمجھ رہے نا بات؟ کاروباری لوگ سمجھتے ہیں اس جملے کو، سال بعد حساب کتاب کیا تو راس ہی اڑ گئی ہوئی تھی ساری، اپنا راس المال ہی کھا گیا۔ نہیں، جو صدقہ دینے والا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے، اس کا مال کم، اور روزانہ فرشتے دعا دیتے ہیں، اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال کو باقی رکھ، ان کو برکت عطا فرما، اللہ ان کے مال کو باقی موجود رکھ، اضافہ فرما۔ اور فرمایا روزانہ ڈیلی بیسس پہ ایک فرشتہ بد دعا دیتا ہے، اللہ جو اپنا مال روک کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اللہ ان کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بد دعا سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، تھوڑی سی وضاحت اور پھر آخری بات اور بات مکمل انشاءاللہ۔ ساجد بھائی، عادل بھائی، آپ جائیں، لے آئے ہیں، جزاکم اللہ۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے، صحابہ اس بات کو اپنے ذہنوں میں انہوں نے کس حد تک بٹھایا ہوا تھا اور کس درجہ تک عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے خرچ کرنے کا، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کئی صحابہ ایسے موجود تھے، میں نے دیکھا، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روایت ملتی ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کئی صحابہ ایسے تھے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ میں پھر ان کو دیکھتا تھا، وہ مزدوری پہ نکل جاتے تھے، وہ جا کے لکڑیاں اٹھاتے تھے، وہ جا کے کسی کا بوجھ اٹھاتے تھے، وہ جا کے کوئی مزدوری کا کام کرتے تھے، جو رقم ملتی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آج ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس دینے کے لیے 1 درہم نہیں ہوتا تھا، آج اللہ نے ان کو کئی لاکھ درہم کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ہے فرشتے کی دعا، ڈیلی بیسس پہ ہونے والی دعا۔ صحابہ مزدوری کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے کہ ہم محروم نہ رہیں، اور نتیجہ اپنی زندگی۔ کہنے والے نے سوال کیا، حضرت آپ یہ روایت بیان کر رہے ہیں، یہ تفاسیر احادیث کی کتب میں موجود ہے، حضرت سچ سچ بتلائیے آپ خود بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ہاں، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جس کے پاس دینے کے لیے 1 آنا نہیں ہوتا تھا، ہم مزدوری کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، آج اللہ نے ہمیں لاکھوں کا مالک بنایا۔ حضرات محترم، میرے اور آپ کے پاس آپشن ہے، میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے، روزانہ زیادہ نہیں، میں یہ جملہ بڑا کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، اللہ میری اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کوانٹٹی، مال کی کثرت یہ معنی نہیں رکھتی۔ دلیل میں یہ دیا کرتا ہوں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، مال و زر کے اسباب کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی کھجوریں جو محنت مشقت کر کے لایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ڈھیر پہ بکھیر دی تھی۔ فرمایا تھا یہ بندہ، بھائی جان صحیح واقعہ یہ، فرمایا تھا یہ بندہ سب پہ سبقت لے گیا، اور سونے چاندی پہ کھجور والا سبقت لے گیا۔ کیوں؟ جس کے پاس جتنا ہے، اللہ کو یہ نیت چاہیے ہے کتنا، جتنا ہے دے، 5 کی توفیق ہے 5 ہی دے، 10 کی توفیق ہے 10 ہی دے۔ اب اگر آپ روزانہ فرشتے کی دعا لینا چاہتے ہیں، روزانہ 10 روپے صدقہ کر دیں، آپ کی استطاعت اتنی، روزانہ 100 روپے صدقہ کر دیں، 50 کر
بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ صدقہ کریں، روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے کہیں بھی کوئی باکس بنا لیں، اس میں ڈال دیں، روزانہ کی بنیاد کریں گے سارے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے اس کا وعدہ کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات اور پھر بات مکمل انشاءاللہ۔ حضرت صفوان یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں ملاقات کے لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر آیا، میں نے ملاقات کے لیے دروازہ ناک کیا تو ام درداء نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتلایا صفوان۔ کیا غرض؟ کہا میں حج پہ جا رہا ہوں تو میں ملنے کے لیے آیا تھا۔ کہا اچھا، ابو درداء تو گھر پہ نہیں ہے لیکن حج پہ جا رہے ہو تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنتے ہوئے جاؤ۔ کہا کیا؟ بیان کیجیے۔ کہنے لگی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب کوئی مسلمان بھائی بہن اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کی غیر موجودگی میں اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، توجہ کے ساتھ، جب کوئی مسلمان بھائی بہن اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کی غیر موجودگی میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سر کے پاس، سرہانے کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ مستقل جب تک یہ دعا کرتا رہتا وہ کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلِ ذَلِكَ، آمین وَلَكَ مِثْلِ ذَلِكَ۔ تو جو کچھ مانگ رہا ہے اللہ قبول کرے اور اللہ تجھے بھی یہی کچھ دے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ کہا صفوان تمہیں پتہ یہ حدیث کیوں سنا رہی ہوں؟ کیوں؟ کہا جب جاؤ تو دعا کے لیے جب اپنے لیے ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے بھی دعا کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ طلب بات ہے۔ صفوان کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، رخصت ہوا، ابو درداء تو گھر پہ نہیں تھے، ملاقات، رستے میں مجھے ابو درداء مل گئے، میں نے ان کو بتلایا رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو بتلایا کہ حضرت میں آپ کے گھر گیا تھا، ملاقات ہوئی، آپ ملے نہیں، آپ کی اہلیہ ملی، میں نے ان کو بتلایا۔ کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ حج پہ جا رہا ہوں۔ اچھا صفوان ایک حدیث سناؤں؟ کہا جی سنائیے۔ کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان بہن بھائی اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جو بھی دعا مانگتا ہے فرشتہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی یہی ہو جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ کہا یہ حدیث تو میں ماں جی سے بھی سننا آیا ہوں، آپ کی اہلیہ سے بھی سننا آیا ہوں۔ کہا پھر ایک بات بتلاؤں؟ ہاں جی بتلائیں۔ کہا میری اہلیہ مجھ سے شکوہ کرتی تھی آپ دعا مانگتے تو دعا بڑی لمبی کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ دعا بڑی لمبی کرتے ہیں، کیا کرتے کیا مانگتے ہیں؟ میں نے اسے بتلایا میرے 360 کتنے 360 دینی بھائی ہیں، دینی دوست ہیں، میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں میں ان 360 کے لیے دعا کرتا ہوں، اور مجھے جس چیز کی خواہش ہوتی ہے، میں نے جو چیز رب سے مانگنی ہوتی ہے، میں اپنے لیے نہیں مانگتا، میں اپنے بھائیوں کے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہوں، رب مجھے بھی دے دیتا ہے۔ کیسا کلی ہے؟ میں نے جو دعا مانگنی ہے پتہ نہیں وہ قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، لیکن میری جس دعا پہ فرشتے نے آمین کہا اور کہا تیرے لیے بھی ایسے ہی ہو، اللہ تجھے بھی عطا کر، وہ تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کنفرم ہوگی، وہ پکی بات ہوگی۔ تو صحت مانگنی ہو اپنے لیے تو ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہ میرے بہن بھائیوں کو صحت عطا فرما۔ رزق چاہیے، اللہ اکبر، اپنے لیے مانگنے سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگ لیا کریں۔ اولاد چاہیے، گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، کریں گے انشاءاللہ ساتھ، یہ تو آسان کام ہے، وعدہ انشاءاللہ۔ بات یہیں پہ مکمل ہے۔ حضرات محترم چند ایک باتیں میں نے بیان کی ہیں، تحفہ اب آپ کے لیے یہ ہے، میرے محترم تایا جان، میں نے جن کا پہلے تذکرہ کیا پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ، انہوں نے اس موضوع پہ ایک مستقل کتاب تحریر کی ہے، فرشتوں کے درود پانے والے اور لعنت پانے۔ کون ایسے خوش نصیب ہیں جن کے لیے فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جن کو فرشتے دعائیں دیتے ہیں، اور کون ایسے بد نصیب ہیں جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، جن کے اوپر فرشتے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان سب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ وہ بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، عادل بھائی اور ساجد بھائی، ان کے پاس کتاب موجود ہے۔ میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے، تعداد اچھی خاصی ہے، کم نہیں پڑے گی انشاءاللہ،
لیکن ایک گزارش ہے اللہ کے لیے، اگر پڑھنی ہوئی تو لیجئے گا، ضائع نہ کیجئے گا۔ گجرانوالا سے آپ کے لیے تحفہ ساتھی نے بھیجا ہے، تو یہ نہ ہو آپ لے کے جا کے گھر میں رکھ دیں، استعمال میں نہ آئے، گناہ کا باعث نہ بن جائے آپ کے لیے۔ لے کے جائیں، میں منع نہیں کر رہا ضرور، لیکن اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کو پڑھنا بھی اور اس پہ کریں گے نا عمل، انشاءاللہ پڑھنا بھی اور عمل بھی کرنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ لے جاتے ہیں، بعد میں آپ کو پڑھنا یاد نہیں رہتا، نہیں تو کسی کو گفٹ کر دیجئے گا، کسی ایسے دوست کو دے دیجئے گا جو پڑھ لے، تاکہ جس نے بھیجی ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ بھائی جان دعا کروائیں گے انشاءاللہ، دعا کر لیں جی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انا نسألک، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انا نسألک، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انا نسألک، اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اللہ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ جملے ہیں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے کہ جب ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے آپ دعا کو لازماً قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے سامنے ان کلمات کو رکھ کے یہ التجا کرتے ہیں، تاک رات ہے، علم نہیں ہے، ممکنہ بات ہے لیلۃ القدر آج کی ہی رات ہو، اللہ مغفرت کی گھڑیاں ہیں، اللہ مغفرت کا مہینہ اور مغفرت کے لمحات، اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں ہمارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ظاہری گناہ ہے، پوشیدہ گناہ ہے، اللہ سب گناہوں پہ قلم پھیر دیجئے۔ اللہ سچے دل کے ساتھ آپ کے سامنے معافی، اللہ کو فرضی معاملہ نہیں، کو صرف ظاہری لفظی کاروائی نہیں، اللہ حقیقتاً دلوں سے یہ التجا کرتے ہیں ہمیں نہیں علم ہم نے مسجد سے باہر جانا کہ نہیں جانا، دوبارہ توفیق ملنی ہے کہ نہیں ملنی، ابھی موقع ملا ہے، اور آپ وہ ذات ہیں، آپ وہ ہستی ہیں، آپ کے پیغمبر نے ہمیں آپ کے حوالے سے بتلایا، آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسلمان بندہ ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے آپ کو ہاتھ خالی لٹاتے شرم آتی ہے، اللہ ہمارے ہاتھوں کو مغفرت سے بھر دیجئے، اللہ سب کے سارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے جتنی یہ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، غم تکالیف آتی ہیں، بیماریاں دکھ درد آتے ہیں، اللہ یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے پیغمبر نے ہمیں دعا سکھلائی، اللہم باعد بیننا و بین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ جس طرح آپ نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور رکھا ہے ہمیں ہمارے گناہوں سے ایسے دور کر دیجئے، ہمارے دلوں میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا کر دیجئے، دماغ میں دل میں گناہ سے نفرت پیدا کر دیجئے، گناہوں سے دور کر دیجئے، گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ ایک اور پیارا نقشہ آپ نے قرآن میں کھینچا، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ جو سچے دل سے آپ سے توبہ کرتے ہیں آپ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں۔ اللہ تیری ذات کی قسم ہے کن فیکون، آپ نے کن کرنا وہ ہو جانا ہے، ہماری بگڑیاں سنور جانی ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں جانا، ہمارا سارا کچھ ہی بن جانا ہے، اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن جن بیماریوں کا شکار، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، دماغی بیماریاں، اللہ جو انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، بڑی عجیب معاملے، اللہ جو لا علاج قرار دیے گئے مریض ہیں، اللہ تیری ذات کی قسم ہے تیری بارگاہ میں کوئی لا علاج نہیں، آپ جب چاہیں جسے چاہیں جیسے چاہیں شفا دے سکتے ہیں، ہمارے سارے مریضوں کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما دیجیے، سب بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دیجیے۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں، جن جن پریشانیوں کا شکار ہے، جن جن غموں کا شکار ہے، اللہ سب کی ساری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے، رحمت والا معاملہ فرما دیجیے، خیر والا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ جو جائز خواہشات نیک تمنا ہے سب پوری فرما دیجیے۔ جو رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے اپنی جناب سے فراخ حلال آسانی والا رزق عطا فرما دیجیے۔ اللہ تیری ذات کا واسطہ دینا تجھے جائز ہے،
اللہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما لیجیے، ساری زندگی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، اللہ ساری زندگی دینے والا بنا دیجیے، لینے والا نہ بنائیے، اللہ اپنی جناب سے بے شمار عطا فرما دیجیے، دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دیجیے، دنیا و آخرت کے سارے غم پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے، اللہ جو رزق چاہتے ہیں انہیں رزق عطا فرما دیجیے، جو اولاد چاہتے ہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے، اللہ آپ نے ہمیں سکھلایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے آپ چاہیں بیٹیاں دیں، جسے آپ چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہیں ملا جلا کے دیں، جسے چاہے بانجھ کر دیں، تو اللہ یہ جھولیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ جب چاہیں ان کو ہرا کر سکتے ہیں، اللہ جتنے بھی لوگ اولاد چاہتے ہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دیں، اللہ ہمیں سکھلایا گیا ہے دعا قبول تب ہوتی ہے جب اس میں ماں باپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ آپ سے ریکویسٹ، آپ سے گزارش ہے، آپ سے التجا ہے، ہمارے ماں باپ اگر زندہ اللہ انہیں امن سکون چین اطمینان عافیت والی زندگی عطا فرما دی، اللہ ہمارے ماں باپ پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما دی، اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجیے، رب ارحمہما کما ربیانا صغارا، اللہ جس طرح بچپن میں ہمیں ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں وہ دیکھ سکتے، ذرا روتے ہیں وہ فوراً رو پڑتے ہیں، ذرا واویلا کرتے ہیں وہ فوراً دل ان کے پسیج جاتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ویسی رحمت والا معاملہ فرمائی جس طرح انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، اللہ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ان کے سینے کا نور بنا دیجیے، ان کی آنکھوں کا نور بنا دیجیے، ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کی خوشیوں میں اضافہ فرما دیجیے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے سینے کا آنکھوں کا نور بنا دیجیے، اللہ اگر ہمارے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، اللہ ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما دیجیے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، جتنے مسلمان مواحد دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جب اولاد ہاتھ اٹھا کے آپ سے اپنے ماں باپ کے لیے التجا کرتی ہے، ماں باپ کو باقاعدہ انفارم کیا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے، آج تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی، اس لیے اللہ نے تیرے جنت میں درجے بلند کر، اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اللہ ان کی حسنات میں اضافہ فرما دیجیے، ان کی سیئات سے درگزر فرما دیجیے، اللہ رحمت والے معاملے فرما دیجیے، اللہ جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کے لیے بہترین رشتوں کا بہترین بندوبست فرما دیجیے، اللہ آپ جو چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، بہترین معاملے فرما دیجیے، بہترین معاملے فرما دیجیے، جہاں پہ بہنیں بیٹیاں بیاہی ہیں اگر خاوندوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں، سسرالیوں کے ظلم و ستم سے پریشان، جن پریشانیوں کے شکار، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دیجیے، اللہ ان کے گھروں میں آبادی کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ آخری 2-3 التجائیں یہ ہیں، دنیا میں کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں، اتنے مقرب ہوتے ہیں، آپ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بتلاتے ہیں یہ وہ بندے ہیں جن سے تمہارا رب محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی ان سے محبت کرو، اور پوری مخلوقات میں پھر ان کے محبت بھر دی جاتی ہے، اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے، اللہ لوگ فخر کرتے ہیں فلاں ایم این اے کے ساتھ دوستی ہے، فلاں ایم پی کے ساتھ دوستی ہے، فلاں سے میرا بڑا رابطہ ہے، فلاں سے میرا بڑا ریلیشن، اللہ تیری ذات کے ساتھ دوستی لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ اپنا دوست بنا لیجیے، اللہ اپنی دوستی عطا فرما دیجیے، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجیے، اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجیے، اللہ دوسری التجا آخری یہ ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں آپ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلایا جس سے اس کے اعمال کے متعلق بعض پر شروع ہو گئی، سوال جو آپ پھنس جائے گا، اللہ تیری ذات کی قسم ہمارے پلے کچھ نہیں، اللہ ہمارے کھاتے میں تو کچھ بھی نہیں، ہم تجھے کیا دکھائیں گے کہ کیا نیکی کر کے آئے، کیا ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ ہم سے حساب نہ لینا، اللہ ہم جتنے یہاں جمع ہیں ہمارے گھروں میں جتنے ہمارے عزت و اقرب ہیں اللہ ہم سے حساب نہ لینا، اللہ مفسرین کہتے ہیں علماء بتلاتے ہیں وہ 4 ارب 90 کروڑ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائے، اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اللہ دنیا میں یہ نگاہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہیں، آپ کو نہیں دیکھ پائے، ہم آپ کا زمانہ نہیں پا سکے، اللہ آخرت میں آپ کے دیدار سے محروم نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جگہ عطا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دیجیے،
آپ کی مجلس میں جگہ، آپ کا ساتھی بنا دیجئے۔ اللہ آخری التجا، کل قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں آپ اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر جگہ دیں گے اللہ۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جب ان کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے یہ کیسے خوش نصیب ہیں جو ساری قیامت کا منظر نور کے ممبروں پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرما دی۔ اللہ یہ دنیا کی جاہ و جلال نہیں چاہیے، دنیا کی عزتیں اللہ آپ عطا کر دو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، قبول اللہ، لیکن اصل خواہش یہ ہے اللہ وہ آخرت کی عزت عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو بھائی تیرے اس گھر کو آباد کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دیجیے۔ اللہ جو لوگ بھی اس دین کے کام کو لے کے چلے ہوئے ہیں، جس انداز سے بھی کوششیں کاوش کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ اللہ اس گھر کو تا قیامت آباد فرما دیجیے، خیر کا ذریعہ بنا دیجیے، خیر کا مرکز بنا دیجیے۔ اللہ اسے روشنی کا منارہ بنا دیجیے، یہاں سے خیر پھوٹے، یہاں سے لوگوں کی اصلاح ہو، یہاں سے قیامت تک لوگوں کی بہتری کی آوازیں اور صدائیں۔ اللہ ان کے معاملات میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو آ کے آباد کر رہے ہیں، جو جس رنگ ڈھنگ میں اس کی آبادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، صفائی ستھرائی کا انتظام، خادم میں قاری صاحبہ، جو تیرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں اللہ سب کی دنیا و آخرت کو آباد فرما دیجیے۔ اللہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دل نہیں کرتا، وقت کم ہوتا ہے، اللہ التجا یہ ہے جو مانگ سکیں عطا فرما دیجیے، جو خواہشیں دل میں پل رہی ہیں زبان پہ نہیں آ سکتی یا وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکتی، آپ سب سے واقف ہیں، اللہ سب کچھ عطا فرما دیجیے۔ رمضان کی ساری رحمتیں، برکتیں، ساری مغفرتیں ہمیں عطا فرما دیجیے۔ رمضان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وہ بدنصیبوں میں ہمیں شامل نہ کرنا جنہوں نے رمضان کو پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروائی، اللہ ہمیں ان بدنصیبوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں مغفرت پانے والوں میں سے بنا دیجیے، جنت کا حقدار بنا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی قلوب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔